اچھا جی، اب آئیے جو انڈیا کو ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے آج، کافی بڑا، اربوں روپے کا کم از کم نقصان ہوا ہے. معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ جناب آج صبح 5:30 بجے پاکستانی وقت کے مطابق 5:30 بجے اور انڈین وقت کے مطابق 6 بجے ایک عدد جو ہے وہ انڈیا نے ایک سیٹلائٹ لانچ کیا. اینڈ ایکچولی آئی ایم سرپرائزڈ کہ اس کو بہت کم ڈسکس کیا گیا ہے پاکستانی نیوز چینلز پہ، لیکن ہم آپ کے ساتھ جو ہے یہ خبر ضرور شیئر کریں گے، کیونکہ ظاہری بات ہے اگر ان کی کوئی ڈسٹرکشن ہو رہی ہے تو ہم تو ضرور دکھائیں گے آپ کو، ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں. تو بیسکلی یہ انڈین جو خلائی تحقیقاتی ادارہ ہے اسرو، اس نے اس کا یہ سیٹلائٹ ہے، اور ارتھ آبزرویشن سیٹلائٹ جو ہے وہ زمین کے مدار میں بھیجنے کا مشن جو ہے وہ ناکام ہوا ہے. ہوا یہ کہ یہ مشن، یہ جو سیٹلائٹ ہے، اس نے 6 بجے اس کی لانچنگ تھی آج، اور یہ جب وہاں پہ اڑا ہے بالکل اس کو فلائی کروایا گیا ہے، لیکن جب یہ پہنچا ہے 3rd اسٹیج پہ، میں اس کا تھوڑا سا اس کا آپ کو بیک گراؤنڈ اس کا بتا دیتا ہوں. یہ 1696 کلو گرام کا یہ پورا سیٹلائٹ تھا. 524 کلومیٹر اس نے اوپر جو ہے وہ اسپیس میں جانا تھا، اوپر زمین سے، اور 17 منٹ کی اس کی یہ فلائٹ تھی. اب یہ جب راکٹ یوں کر کے جب فلائی کرتا ہے نا، تو اس کی مختلف سٹیجز ہوتی ہیں جس طرح اوپر جاتا ہے. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب یہ لانچ ہوا ہے تو اس کے 3رے اسٹیج پہ جب یہ جا کے پہنچا ہے نا، تو وہاں پہ کوئی میل فنکشن ہوا ہے، اور یہ سیٹلائٹ سیدھا جانے کے بجائے نا یوں ٹیڑھا جانا شروع ہو گیا. مطلب یوں بالکل اس کی ڈائریکشن ہی بالکل بدل گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے وہ بالکل اپنی ٹریجیکٹری سے جو ہے نا وہ راستہ اپنا کھو بیٹھا، جسے آپ کہہ سکتے ہیں. اور الٹیمیٹلی پھر اس کے اندر ایک میکنزم ہوتا ہے کہ اس کو آپ کو ڈسٹروائے کرنا پڑتا ہے، ورنہ اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر یہ آبادی کی طرف بھی جا سکتا ہے اور بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. تو سب کو مطلب یہ آپ جانتے ہوں گے، آپ نے ماضی میں بھی جو ہے وہ راکٹ لانچز وغیرہ دیکھے ہوں گے، سیٹلائٹ لانچز وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ آپ نے دیکھے ہوں گے. تو سب کے سامنے جو ہے اسے تباہ کرنا پڑا. تو وہاں پہ جتنا بھی ان کے مشن کنٹرول کے لوگ تھے، ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ بھائی یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. اچھا، یہ اس کی سگنیفیکنس یہ تھی، تھوڑا سا میں اس سیٹلائٹ کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ اس نے بیسکلی کام اس نے بھی جاسوسی کا ہی کرنا تھا. اس نے بیسکلی بارڈر ایریا جو ہے وہ اس کی نگرانی کرنی تھی، اور اس کے اندر جو خصوصیت ہے وہ یہ تھی کہ یہ رات کے وقت بھی جو ہے وہ سیٹلائٹ امیجری جو ہے وہ نکال سکتا تھا. تو اس نے جاسوسی کا ہی کام کرنا تھا، لیکن اور یہ بارڈر سیکیورٹی کے لیے اس کی ڈیپوٹیشن وہاں پہ ہونی تھی، لیکن الٹیمیٹلی یہ جو ہے وہ تباہ ہو گیا. یہ 3را فیلئر ہے سیٹلائٹ لانچز کے حوالے سے بھارت کا، اور 2017 کے بعد یہ پہلی دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ ایک سیٹلائٹ جو ہے جو انہوں نے لانچ کیا ہے وہ تباہ ہو گیا. اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس موقع کے اوپر جب پاکستان اور انڈیا کی آپس میں اتنی کشیدگی ہے، ایسے موقع کے اوپر میزائل ٹیسٹ ہونا، نئے ہتھیار آ جانا، سیٹلائٹ لانچز ہونا، ان کی بڑی اہمیت ہے، بہت امپورٹنس ہے. تو اس موقع کے اوپر جب یہ کشیدگی چل رہی تھی اور بارڈر ایریا کو چیک کرنے کے لیے جو ہے یا اس کے اوپر جاسوسی کرنے کے لیے جو سیٹلائٹ بھارت کی جانب سے لانچ کیا گیا وہ تباہ ہو گیا اور وہ اپنا کام نہیں دکھا سکا. تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ انڈیا کے اندر جو میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کو ڈاؤن پلے کیا جا رہا ہے، اس کو زیادہ ہم ان کے نیوز چینلز کو آبزرو کر رہے تھے تو نیوز چینلز کو جو ہے وہ زیادہ ڈسکس نہیں کیا جا رہا. اب ظاہری بات ہے شرمندگی ہے. اب میں نے جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے کہا تھا کہ جناب اگر ان کے جہاز گریں گے تو یہ کیوں بتائیں گے کہ ہاں جی ہمارے جہاز جو ہیں وہ گریں. تو اسی طرح یہ سیٹلائٹ کے بارے میں نے وہ چھوٹی سی خبر جو ہے وہ لگائی ہے، اب بالکل بیچ میں سے نا اپنے بلٹنز میں سے اس کو نکال کے رکھ دیا ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ جناب آئیں ذرا جاوید اختر صاحب، ذرا ان کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ جاوید اختر صاحب جو ہے گیت نگار ہیں، فلم کار ہیں، مصنف ہیں، شاعر ہیں، بڑی ان کی فین فالوئنگ ہے، بڑے زبردست انہوں نے گانے لکھے ہیں. اور جاوید اختر صاحب جو ہیں ایک ایسی شخصیت ہیں جو ہے وہ پاکستان میں بھی جن کی بڑی رسپیکٹ ہوئی ہے. یہاں پہ فیض میلہ ہوتا رہا ہے اور فیض صاحب کی فیملی جو ہے ان کو انوائٹ کرتی رہی ہے. بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ میں تھوڑی سی آپ کو یہ تصویریں دکھانا چاہوں گا فیض صاحب کی. یہ لاسٹ ٹائم میرے خیال میں 2023 میں یہ لاہور آئے تھے، تو یہ اس طرح کا ریسیپشن جو ہے اس وقت ان کو اتنی عزت جو ہے وہ دی گئی تھی. یہ فیض صاحب کی فیملی ہی بیٹھی ہوئی ہے جو ان کو اتنی رسپیکٹ دے رہی تھی، اور اس کے اندر جو ہے وہ یہ ریسیپشن جو ہے وہ ان کو دیا گیا تھا. اور یہ ہمارے یہاں پہ اداکارہ ریشم جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ موجود ہیں. تو مطلب ان کو ہماری فلم فرٹرنیٹی جو ہے وہ یا جو بھی ادب سے تعلق رکھنے والی فرٹرنیٹی ہے، انہوں نے ہمیشہ جاوید اختر صاحب کو بہت رسپیکٹ دی ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے کام کی بنیاد کے اوپر ہے. اور یہ کہا بھی جاتا رہا ہے کہ جناب یہ جو آرٹ اور ٹیلنٹ ہوتا ہے یا اس کی باؤنڈریز نہیں ہوتی. لیکن افسوسناک طور پہ جاوید اختر صاحب نے اس موقع کے اوپر جو ہے وہ اپنا اصل رنگ اگر میں کہوں تو وہ دکھا دیا. اب مجھے نہیں پتا، میں پھر بھی مارجن دیتا ہوں کہ شاید مجبوری ہوگی.
لیکن جو بات کی ہے وہ بہت کڑوی ہے. وہ پاکستان کے خلاف جو ہے بہت ہی کڑوی بات ہے جس پہ انہوں نے کی, اور جس جگہ کے اوپر کی ہے یہ بھی بڑی افسوسناک بات ہے. اب وہ بات کیا ہے, بیسکلی ایک شیو سینا کے ایک رہنما ہے سنجے راوت, یہ شیو سینا سے تعلق رکھتے ہیں. اب آپ شیو سینا کے بارے میں تو پہلے ہی جانتے ہیں ان کی پاکستان دشمنی کیسی ہے. تو ان کی کتاب تھی نرکتلا سوارگ. اب میں ہندی کا یہ لفظ ہے, مجھے نہیں پتا میں اس کو صحیح طرح پروناؤنس کر رہا ہوں کہ نہیں, لیکن وہاں پہ اس کی جو کتاب کی رونمائی تھی اس کی یہ تقریب تھی جس میں ان کو بلایا گیا تھا. تو وہاں پہ جا کے انہوں نے یہ فرمایا, انہوں نے کہا دونوں طرف کے لوگ مجھے گالیاں دیتے ہیں, ایک مجھے کافر کہتا ہے کہ میں جہنم میں جاؤں گا, دوسرا مجھے جہادی کہتا ہے کہ پاکستان چلا جا. تو اگر میرے پاس دو ہی راستے ہیں, اب یہ یہاں سے بات سٹارٹ ہوتی ہے, کہتے ہیں اگر میرے پاس دو ہی راستے ہیں تو یا تو جہنم جانا یا پاکستان, تو میں تو یہی کہوں گا کہ مجھے جہنم ہی بھیج دو. یعنی انہوں نے پاکستان کے اوپر جو ہے وہ جہنم کو ترجیح دی ہے. اب میں ابھی تھوڑی دیر پہلے میں آپ کو بتا کے ہٹا ہوں کہ پاکستان میں ان کو ایسا ریسیپشن جو ہے وہ دیا گیا ہمارے لوگوں کی جانب سے, فیض احمد فیض صاحب کی فیملی کی جانب سے, ہماری ایکٹر جو ایکٹریسز سب, یہ تو میں نے آپ کو صرف چند تصویریں دکھائیں, اور بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے ان کی بیگم صاحبہ شبانہ اعظمی, بڑی رسپیکٹ دی ہوئی ہے ان کو پاکستان میں, اب سے نہیں کئی سالوں سے بڑی رسپیکٹ دی ہے. تو تکلیف ہوئی کہ انہوں نے اس قسم کا بیان, وہ کوئی اور بات کہہ دیتے وہ, اور اگر آپ نے اپنے آپ کو پروو ہی کرنا تھا کہ آپ جو ہے وہ انڈیا کے بڑے لائل ہیں, اوبیسلی وہاں کے مسلمانوں کو بار بار جو ہے نا یہ سرٹیفکیٹ ان سے مانگا جاتا ہے کہ بتاؤ تم انڈیا کے ساتھ کتنے لائل ہو, بتاؤ انڈیا کے ساتھ کتنے لائل ہو. میں تھوڑا سا ماضی کے اندر آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ جاوید اختر صاحب نے خود جو ہے انڈیا کے اندر جو یہ کہتے ہیں نا میں پاکستان جانے کے بجائے جہنم میں جانا پسند کروں گا, تو ان کی زندگی وہاں پہ کیسی ہے ذرا تھوڑا سا اس کا میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیے گا, انہوں نے ماضی کے اندر جو ہے یہ 2021 کے اندر ایک بیان دیا تھا کہ جی طالبان جو ہے وہ طالبان کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ جو آر ایس ایس ہے وہاں پہ, آر ایس ایس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ بالکل اسی طرح ہی رائٹ ونگرز ہیں, اتنے ہی ایکسٹریمسٹ ہیں جتنے طالبان ہیں. یہ انہوں نے اس وقت یہ بیان دیا تھا. تو آر ایس ایس والے جو ہے وہ سارے ان کو پڑ گئے تھے کہ بھئی آپ نے یہ بات کیوں کہی ہے, آپ نے ہاؤ ڈیئر یو سے سچ اے تھنگ اباؤٹ آر ایس ایس. اب آر ایس ایس جو ہے وہ کٹر, آپ جانتے ہیں کہ ہندوتوا کے ماننے اور پجاری ہیں ان کے, تو وہ سارے کے سارے ان کو پڑ گئے تھے کہ آپ نے ہمیں طالبان کے ساتھ کیوں اکویٹ کیا. تو آپ ابھی دیکھ لیں, آپ ابھی بھی تو طالبان کے ساتھ ہی آپ کی گورنمنٹ جو ہے پینگیں بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے نا, تو یہی ہو رہا ہے. تو وقت کی بات ہے. تو اس وقت یہ حال تھا. اور اس کے علاوہ ماضی کے اندر شبانہ اعظمی صاحبہ جو ہے وہ ایک دفعہ اپنے کسی انٹرویو میں یہ بات کہہ چکی ہیں کہ مجھے مسلمان ہونے کی وجہ سے نا پوش علاقوں میں گھر ڈھونڈنے میں مشکل ہوتی ہے, ہمیں کوئی گھر دینے کے لیے راضی نہیں ہوتا کیونکہ ہم مسلمان ہیں. یہ شبانہ اعظمی صاحب ماضی میں کہہ چکی ہیں. تو یہ سدھیندر کلکرنی ایک ہیں, سدھیندر کلکرنی جو ہیں وہ ماضی میں پاکستان اور بھارت کے درمیان مطلب انڈین ہیں, اور وہ بڑا ایک رول پلے کر چکے ہیں پیس کے لیے, آپس میں دونوں ممالک کے درمیان امن قائم کرنے کے لیے. تو ایک دفعہ شیو سینا یا آر ایس ایس سے تعلق رکھنے والے افراد جو تھے نا, انہوں نے ان کا منہ کالا کر دیا تھا, لٹرلی ان کے منہ کے اوپر پینٹ پھینک دیا تھا.